میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انجینئر ابرار الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت سے کریں گے، تو کوئی والنٹیئرلی تلاوت کر لے. اکبر کیانی. اکبر بھائی تلاوت کر دیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ہمارے اسپیکر، ہمارے مربی انجینئر ابرار الرحمان ہیں. ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں. کمپیوٹر انجینئرنگ کی ہے انہوں نے یو ای ٹی پشاور سے، اور اس وقت ماسٹرز کر رہے ہیں جی کی سوابی سے. ان کا بیسیکلی جو ریسرچ ورک ہے یا جو فوکس ہے ان کا زیادہ اسٹڈی پر، وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ریلیٹڈ ہی ہے. اور اس وقت یہ ایک فرم ہے پاکستان کی سسٹم لمیٹڈ میں سینئر کنسلٹنٹ ڈیٹا انالسٹکس ہیں. اب میں بلا تاخیر ان سے گزارش کروں گا کہ ان کا جو آج کا ٹاپک ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان فیوچر اپارچونیٹیز اینڈ چیلنجز ان دی ایج آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، کہ وہ ہمارے شرکاء کے ساتھ مخاطب ہوں. انجینئر ابرار الرحمان بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابصار بھائی بہت شکریہ. میرے خیال میں ہم لوگ کافی زیادہ ٹائم آگے نکل چکے ہیں، تو مزید کوئی تمہید یا دوسری چیزوں میں پڑے بغیر میں آپ لوگوں کے ساتھ جو دو بیسک باتیں ہیں اس سیشن کے حوالے سے وہ شیئر کرتا ہوں. اس کے بعد جو ہماری ایک اسٹرکچر ڈسکشن ہے اس کی طرف ہم جائیں گے. اچھا، ایک تو یہ سیشن اس طرح کا ہے کہ اس سیشن میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے یا کوئی بہت بڑا لیکچر دینے کے بجائے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ سارے مسٹ کے اسٹوڈنٹ ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو تھوڑا سا اس کو انٹریکٹیو بنائیں. تھوڑا سا اگر ڈسکشن میں بول کے حصہ نہیں لے سکتے تو سائٹ پہ جو چیٹ والا آپشن ہے اس آپشن میں جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں وہ اپنا انپٹ دیتے رہیں تو تھوڑی سی ڈسکشن بیٹر ہوگی. آبویس سی بات ہے کہ یہ کوئی ٹپیکل ٹائپ کا اسٹڈی سرکل نہیں ہے کہ جس میں ہم لوگ بس مربی سے باتیں کروائیں اور باتیں کروانے کے بعد آخر میں دعا کر کے قصہ ختم کر دیں. سنس دس از اے ٹیکنیکل ڈسکشن، یہ ایسا ڈسکشن ہے جو آپ سب لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، ایسا ڈسکشن ہے جو آپ سب لوگوں کی اپ اسکلنگ میں، جو آپ سب لوگوں کی ٹیکنیکل اسکلز کو بیٹر بنانے پر فوکسڈ ہے. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ جتنے بھی پارٹیسپینٹ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا انٹریکٹیو ہو کے اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم ڈسکشن کی طرف جائیں، مجھے ذرا بتاتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے بندے ہیں جو آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں. جو آئی ٹی کے بیک گراؤنڈ سے ہیں وہ ذرا چیٹ میں یس لکھ کے یا کوئی اس طرح کی چیز لکھ کے بھیج دیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ ڈسکشن جو ہے اس ڈسکشن کو ہم نے ٹیکنیکل رکھنا ہے، نان ٹیکنیکل رکھنا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از اے ویری براڈ ٹاپک. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک بہت بڑا ڈومین ہے. اس ڈومین کو ہم ٹیکنیکلی بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، اس ڈومین کو ہم تھوڑا سا نان ٹیکنیکل ہینڈ ریز کریں گے تو پھر مجھے آئیڈیا نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے اس سے کاؤنٹ نہیں ملے گا کہ اگر ہمارے پاس 10 15 یا 20 پارٹیسپینٹس ہیں تو ان میں سے کتنا ٹیکنیکل ہے کتنے نان ٹیکنیکل ہے. جن کا بیک گراؤنڈ آئی ٹی کا ہے وہ یس یا وائی یا اس طرح کچھ لکھ کے ذرا چیٹ میں بھیج دیں.
آئی ایم اسٹل سینگ ہینڈز ریز. نواب تیموری ایک پارٹیسپینٹ ہیں, اکبر کیانی ایک پارٹیسپینٹ ہے. تو ہمارے پوری یہ جو 20 پارٹیسپینٹ ہیں ان میں آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ صرف یہی 2 پارٹیسپینٹس رکھتے ہیں. I will wait for another 30 seconds. اسلامی جمعیت طلبہ مسٹ بی کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ سے ہیں. اب مجھے نام تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ اسلامی جمعیت طلبہ مسٹ کے اکاؤنٹ سے کون آپریٹ کر رہا ہے. ابصار بھائی آپ آپریٹ کر رہے ہیں؟ ہیلو عابد محمود. اوکے جی ابرار بھی, یہ عابد محمود بھی ہیں, وہ ہیں آئی ٹی سے, ٹھیک. ان کا بیک گراؤنڈ بھی ہے. Okay, so out of around 20 participants, we have only 4 or 5 who have a background in IT or CS. So we will try to keep the discussion less technical. ہم کوشش کریں گے کہ ڈسکشن کو تھوڑا سا کم ٹیکنیکل رکھیں, ایسے جارگنز, ایسی ٹرمینالوجیز یا ایسے اصطلاحات استعمال نہ کریں کہ جو نان ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگوں کے لیے مشکل ہو. سو آئی ایم اینٹیسپیٹنگ کہ امپیکٹ سیشنز کا ایک پورا سیریز ہوگا. تو جو ٹیکنیکل باتیں ہیں, جو بہت زیادہ ان ڈیپتھ باتیں ہیں, وہ ہم بعد کے سیشنز کے لیے چھوڑیں گے. جب آپ اپنے بعد کے سیشنز میں کسی کنڈکٹر کو بلائیں گے تو ان سے آپ وہ باتیں ڈسکس کروائیں گے. سو مائی فوکس وڈ بی ٹو گیو اے بریف yet detailed introduction about artificial intelligence, types of artificial intelligence, a very basic introduction of very basic concepts of artificial intelligence, and the prospects and challenges that we are yet to face in a world which is dominated by artificial intelligence. So prior to jumping to the discussion, میں تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتا دوں. ابصار بھائی نے آپ لوگوں کو بتا بھی دیا ہے. میرا نام ابرار الرحمان ہے. یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور سے کمپیوٹر انجینئرنگ کا گریجویٹ ہوں. کرنٹلی میں ایز اے گریجویٹ اسسٹنٹ جی کے میں کام کر رہا ہوں, ویئر آئی ایم ورکنگ اسپیشلی وتھ اے فوکس آن computational bioinformatics and computational neuroscience. Apart from that, I have 6 to 7 years of experience in IT industry. Currently, I am working as a senior consultant data analytics at Systems Limited, which anyone having a background in IT would have heard of. I'm sharing my screen. میں اپنی اسکرین شیئر کر رہا ہوں. آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین شیئر ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا. اسکرین شیئر ہو گئی ہے میری؟ نہیں ابھی نہیں. جی ہوگی. اچھا, the outline which I was thinking کہ we would cover وہ یہ تھی کہ what is artificial intelligence, what is the value and what are the capabilities of artificial intelligence systems, what are the types of AI, demystifying AI, history of AI, and at the end an open discussion and examples of how to use AI tools, specifically ChatGPT. یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ChatGPT اے آئی ٹولز کا عشر عشیر بھی نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس اتنی ساری اے آئی ٹولز ہیں بٹ چیٹ جی پی ٹی ہیز گاٹ دا ہائپ. جو جنرل پبلک ہے, جو ماسز ہیں, ان کو اے آئی کے ایڈوینٹ کا, اے آئی کے اندر جو ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں ان کا پتہ چیٹ جی پی ٹی کے آنے کے بعد چلا ہے. ChatGPT is not the only tool that we have in AI. We have been using Quillbot, we have been using a lot of other tools like that کہ جو ChatGPT سے بہتر نہیں تو ChatGPT جتنا ہی ہیلپ فل ہے. لیکن یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ChatGPT نے جو ایک ہائپ بنائی جس کی وجہ سے جو عام لوگ ہیں, جو جنرل ماسز ہیں, ان کو بھی آئیڈیا ہوا کہ اے آئی کی فیلڈ میں کیا کیا کام ہو رہے ہیں. چونکہ ہمارے 30 منٹس آلریڈی گزر چکے ہیں
تو آئی ڈاؤٹ کہ لاسٹ پوائنٹ پہ ہم آ سکیں گے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم پہلے جو 5 پوائنٹس ہیں ان پہ ایک تفصیلی ڈسکشن کر لیں۔ اچھا، ایک اور چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اف ایٹ اینی پوائنٹ، کسی بھی پوائنٹ پہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی کوشچن ہے جو آپ لوگوں نے کرنا ہے، کوئی چیز ہے جو آپ لوگوں نے پوچھنی ہے، تو آپ اسی پوائنٹ پر جو یہ چیٹ باکس آپ کو سائٹ میں نظر آ رہا ہے اس پہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ چیز سمجھ نہیں آئی، یا اس چیز پہ تھوڑا سا مزید روشنی ڈالیں، یا اینی تھنگ دیٹ یو پیپل وانٹ ٹو آسک۔ اچھا، واٹ از اے آئی؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن بہت سمپل سی ڈیفینیشن ہے، بہت آسان سی ڈیفینیشن ہے۔ وی ول ڈسکس اٹ ان سم لینتھ۔ فیلڈ آف کمپیوٹر سائنس فوکسڈ آن کریٹنگ انٹیلیجنٹ مشینس۔ کمپیوٹر سائنس کا وہ سب فیلڈ کہ جو انٹیلیجنٹ مشینس بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اینڈ واٹ ڈو وی مین بائی انٹیلیجنٹ؟ یہاں پہ جو لفظ انٹیلیجنٹ استعمال ہو رہا ہے، دس ورڈ انٹیلیجنٹ ڈز ناٹ مین اینی تھنگ انٹیلیجنٹ لائک ہیومن بینگس، ٹھیک ہے؟ اس انٹیلیجنٹ کو اس انٹیلیجنس کے ساتھ کنفیوز نہ کریں جو انٹیلیجنس بنی نوع انسان کو میسر ہے۔ وی آر ٹو ارلی، وی آر ٹو مچ بیکورڈ ان ٹائم جہاں پہ ہم یہ کلیم کر سکیں کہ جی کمپیوٹر سائنس کی یہ سب فیلڈ ایسی انٹیلیجنٹ مشینیں بنا رہی ہے کہ جن کی انٹیلیجنس ہیومن انٹیلیجنس کے ساتھ میچ ہو سکتی ہے۔ تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اگر آپ ٹپیکلی ڈیفائن کرنا چاہیں، اس کو ایک پراپر ڈیفینیشن دینا چاہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ enabling machines to mimic human intelligence، انسانی ذہانت کو ممک کرنا، یعنی اس کی ادنا پیمانے پر تھوڑی سی نقل اتارنا، ٹھیک ہے؟ ادنا پیمانے پر اس کی تھوڑی سی شاید 0.001% یا شاید اس سے بھی کم لیول پر ایک ایسی مشین بنانا کہ جسے آپ کو کیٹاگوریکلی انسٹرکٹ کرنے کی ضرورت نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جنرلی آپ لوگ جو بھی مشین یوز کرتے ہیں، ابھی تک جو بھی مشینیں آپ لوگ یوز کر رہے تھے، ہم لوگ یوز کر رہے تھے، ان مشینوں کے اندر کام کو جلدی کرنے کی، کام کو درست طریقے سے کرنے کی صلاحیت تو موجود تھی، لیکن مشینوں کو آپ کو کیٹاگوریکلی اور اسپیسیفکلی انسٹرکٹ کرنا ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کوئی گھاس کاٹنے والی مشین استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، الیکٹرک مشین ہے، تو اس مشین کے کوئی بٹن شٹن آپ نے سیٹ کرنے، اس مشین کو لے کے آپ نے خود لان میں اس جگہ پر گھومنا ہے جہاں پر آپ کی گھاس کی لمبائی اتنی ہو چکی ہے کہ اسے کاٹنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ دیٹ از اے سمپل مشین، ٹھیک ہے؟ بٹ اگر آپ اس مشین کے اندر ایک ایسا مائکرو چپ لگا دیں گے کہ جو مشین خود بخود کمپیوٹر ویژن کو استعمال کرتے ہوئے اس مشین کو لان میں چھوڑنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرے کمپیوٹر ویژن کے پرنسپلز کو استعمال کر کے کہ یار اس سائٹ پر گھاس کی مقدار تھوڑی بڑھ گئی ہے، تو میں اپنے لوکوموٹرز کو انسٹرکٹ کروں گا کہ اس پوائنٹ پہ چلے جاؤ، یہاں پر یہ والا گھاس کاٹ لو اور پھر دوسرے ایریاز کی طرف چلے جاؤ۔ تو the point I'm trying to make is کمپیوٹر سائنس کا وہ سب فیلڈ جس میں ہم مشینوں کو پارشیلی انٹیلیجنٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پارشیلی انٹیلیجنٹ بنانے سے مراد یہ ہے کہ we try to make them able of performing tasks which do not require any categorical or specific instruction from human being۔ اس دور میں اگر آپ یہ بات کریں گے تو شاید یہ کوئی اتنی حیرت انگیز بات اس لیے نہیں ہوگی کہ ہمارے کمپیوٹرز میں، ہمارے موبائل میں اے آئی پاورڈ الگوریتھمز آلریڈی ان پریکٹس ہیں۔ آپ جو چیز سرچ کرتے ہیں، آپ جو چیز بار بار دیکھتے ہیں، آپ جس چیز کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، آپ کا موبائل فون، آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس آپ کو ان چیزوں سے ریلیونٹ ایڈز دکھا رہا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے موبائل کو یہ انسٹرکشنز نہیں دی کہ مجھے اس چیز سے ریلیٹڈ کوئی ایڈ دکھاؤ۔ آپ نے موبائل خریدنا ہے، آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ جی میں نے موبائل خریدنا ہے، تو if somehow your device microphones were enabled، ٹھیک ہے، اور آپ کی آواز پک ہو گئی ہے، وہ آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو فیڈ ہو گئی ہے، تو آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز خود بخود آپ کو موبائل کے ایڈ دکھانا شروع کر دیں گے۔ You didn't instruct your mobile phone to show you those ads۔ آپ نے اپنے موبائل کو یہ ہدایات نہیں دی تھی کہ مجھے موبائل فون کے اشتہار دکھاؤ، but it somehow picked your interests and without any categorical instructions it's showing you those ads۔ تو this is
what we call an effort to mimic human intelligence. یہ صرف ایک ایگزامپل ہے, اس جیسی اور بھی بہت ساری ایگزامپلس ہو سکتی ہیں, بٹ as we decided at the beginning of the session, I'm trying to keep it as much non-technical as possible. We entertain them. Its intelligence is basically based on previously happened events, records, and logical algorithms. We enter in them. It's partially right statement کیونکہ AI کے اندر اب آپ کے پاس ایسی چیزیں بھی ہیں کہ آپ پریویسلی اسے گائیڈڈ فیڈ دینے کے بجائے اسے ایک ان گائیڈڈ ڈیٹا دیں گے تو اس کے بیس پر بھی آپ کے الگورتھمس ڈیسیشن لے سکتے ہیں. بٹ دین اگین وہ ڈسکشن ابھی اس پوائنٹ پر ہم نہیں کر رہے ہیں. ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں اگر وہ نان آئی ٹی بیک گراؤنڈ سے بھی ہیں تو ان کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ایک ڈیفینیشن مل جائے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے کیا. تو آئی وڈ کنکلوڈ دس سب ٹاپک بائی سیئنگ دیٹ کہ کمپیوٹر سائنس کا وہ سب فیلڈ جس میں آپ انٹیلیجنٹ مشینز, انٹیلیجنٹ الگورتھمس یا انٹیلیجنٹ پروگرامس واٹ ایور از یو آر ریکوائرڈ, جو بھی آپ کو درکار ہے وہ چیز آپ بنا رہے ہیں, لیکن آپ اس میں ہیومن انٹیلیجنس کو میمک کرنے کا ایک بیسک کوشچن چھوڑ رہے ہیں, تو دیٹ از واٹ وی کال آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. موونگ فارورڈ, key concepts and principles of AI. اب یہ جو سلائیڈ ہے I was expecting کہ مسٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو میری انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے تو سارے جو بچے ہوں گے, سارے جو پارٹیسپینٹس ہوں گے وہ سم ہاؤ انجینئرنگ کے فیلڈ سے یا آئی ٹی کے فیلڈ سے یا کمپیوٹر سائنس کے فیلڈ سے ریلیونٹ ہوں گے. تو آئی انکلوڈیڈ دس سلائیڈ, بٹ ہمارے پارٹیسپینٹس میں زیادہ تعداد نان ٹیکنیکل پارٹیسپینٹس کی ہے تو اس پہ اتنا زیادہ ٹائم ہم نہیں لگائیں گے. میں آپ کو تھوڑا سا ایک اوور ویو دے دوں گا کہ نیچرل لینگویج پروسیسنگ کیا چیز ہے, کمپیوٹر ویژن کیا چیز ہے, ڈیپ لرننگ کیا چیز ہے, مشین لرننگ کیا چیز ہے. اچھا, مشین لرننگ بیسیکلی اے آئی کا ایک ایسا الگوریتھم ہے کہ جس میں آپ اپنے الگوریتھم کو ٹریننگ ڈیٹا دیتے ہیں, اس ٹریننگ ڈیٹا کے اندر آپ اپنے ڈیٹا کو پراپرلی لیبل کرتے ہیں. فار ایگزامپل, میں نے ایک الگوریتھم ڈیزائن کیا ہے, اس الگوریتھم کو میں ڈیٹا فیڈ کر رہا ہوں مختلف قسم کے جانوروں کی تصویروں کا, اور ان جانوروں میں کتا شامل ہے, بلی شامل ہے, بکری شامل ہے, بھیڑ شامل ہے. اور جو ٹریننگ ڈیٹا میں اپنے الگوریتھم کو دے رہا ہوں, اس ٹریننگ ڈیٹا کے اندر میں ہر تصویر کو پراپر لیبل بھی دے رہا ہوں. جیسے میں نے بلی کی تصویر فیڈ کی ہے تو اس تصویر کے ساتھ میں نے اپنے الگوریتھم کو یہ لیبل بھی بتا دیا ہے کہ دس پکچر از picture of a cat, and same goes for all other categories. جتنی بھی کیٹیگریز کی آپ تصویریں اپنے الگوریتھم کو فیڈ کر رہے ہیں, ان کیٹیگریز کے ٹریننگ ڈیٹا کو آپ لیبل سمیت اپنے الگوریتھم کو پرووائڈ کریں گے. This is a picture of a cat, this is a picture of a sheep, this is a picture of a dog. جو بھی کیٹیگریز آپ دے رہے ہیں ان کیٹیگریز کو پراپر لیبل کے ساتھ ایک ٹریننگ ڈیٹا کے فارم میں آپ اپنے الگوریتھم کو فیڈ کریں گے, اور آپ کا الگوریتھم کیا کرے گا, سیم لیبل والے امیجز کو, ان دس ایگزامپل وی آر ریفرنگ ٹو امیجز, تو سیم لیبل والے امیجز کے اندر جو کامن فیچرز ہیں ان فیچرز کو لرن کرے گا. جیسے بلی کی آنکھیں موسٹلی نیلی ہوتی ہیں, بلی کا جو باڈی سٹرکچر ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, بلی کا جو ٹیکسچر ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, بھیڑ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, کتے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, بکری کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو آپ کے لیبل ڈیٹا سیٹ کی بنیاد پر آپ کا الگوریتھم لرن کرتا ہے کہ یار یہ جو ٹریننگ ڈیٹا ہے اس کے اندر جتنی بھی بلی والی تصویریں ہیں ان کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں. ان خصوصیات کو آپ کا الگوریتھم سیکھ لیتا ہے, لرن کرتا ہے, اور لیٹر آن جب آپ اسے کوئی ایسی تصویر مہیا کرتے ہیں کہ جس تصویر کے ساتھ کوئی لیبل نہ ہو. ٹریننگ ڈیٹا کے بارے میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ٹریننگ ڈیٹا کے اندر ہر آپ ایک لیبل دے رہے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ ٹیسٹ ڈیٹا کے اندر اسے کوئی ایسی تصویر دیں گے کہ جس تصویر کو آپ نے لیبل نہ دیا ہو, تو آپ کا الگوریتھم جو ٹریننگ ڈیٹا سے اس نے فیچرز یا خصوصیات سیکھی ہے وہ خصوصیات اس نئی تصویر میں تلاش کرے گا. جس کیٹیگریز کی سب سے زیادہ خصوصیات اسے ملیں گی یہ اس کیٹیگری کے حساب سے اس تصویر کی سب سے زیادہ پروبیبلٹی شو کرے گا کہ 90% چانسز یہ ہیں کہ یہ والی تصویر ایک بلی کی ہے, 95% چانسز یہ ہے کہ یہ والی تصویر
کتے کی ہے. ٹھیک ہے, تو مشین لرننگ سارٹ آف اس پرنسپل پہ کام کرتا ہے کہ آپ اپنے الگورتھم کو ڈیٹا دیتے ہیں جو کہ لیبل ڈیٹا ہوتا ہے, اور ان لیبل ڈیٹا کو آپ کا الگورتھم لرن کرتا ہے بیسڈ آن ڈفرنٹ فیچرز جو کہ اس لیبل ڈیٹا کے اندر موجود ہوتے ہیں, اور اس لرننگ کو پھر. اچھا, اب ڈیپ لرننگ کیا ہے؟ یہاں پر آپ اپنے الگورتھم کو فیچرز نہیں بتاتے, آپ کا الگورتھم فیچر اور کیٹیگریز اور ساری کی ساری چیزیں خود لرن کرنا شروع کر دیتا ہے. I would not go deeper into deep learning because that would be a waste of time, کیونکہ ہمارے پاس then again majority of the participant نان ٹیکنیکل لوگ ہیں. تو نیچرل لینگویج پروسیسنگ کی طرف آتے ہیں. نیچرل لینگویج پروسیسز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا وہ الگورتھمز ہیومنلی انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ جب گوگل کو کوئی جملہ لکھ کے دیتے ہیں نا, تو گوگل اس جملے کو میکینیکلی انٹرپریٹ کرتا ہے, اس کو ہیومنلی انٹرپریٹ نہیں کرتا ہے. اس کے برعکس آپ جب چیٹ جی پی ٹی کو کوئی جملہ دیتے ہیں تو وہ اس جملے کو ایسے ہی انٹرپریٹ کرتا ہے جیسے آپ کسی ہیومنلی اینٹیٹی سے بات کر رہے ہو. دین اگین وی وونٹ گو انٹو ٹیکنیکل ڈیٹیل. اور سملرلی کمپیوٹر ویژن اے آئی کی وہ فیلڈ ہے کہ جس میں آپ امیجز کو ایسے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کوئی انسانی آنکھ تصاویر کو دیکھتی ہے. یعنی آپ کا الگورتھم, آپ کا پروگرام تصویر کو دیکھے اور تصویر کو دیکھنے کے بعد بعینی ہی ویسی ہی اس تصویر کے ڈفرینٹ فیچرز کو گیس کرنے کے قابل ہو جیسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے, یہ آبجیکٹ ہماری آنکھوں سے اتنا دور ہے, یہ اس قدر سخت ہے, یہ اس قدر نرم ہے, اس کی شیپ یہ ہے, اس کا کلر یہ ہے. تو یہ ڈفرینٹ فیلڈز آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, ڈفرینٹ الگورتھمس ہیں جن پہ ہم بہت زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے کیونکہ that would be beneficial for some of the participants but it won't be beneficial for majority of the participants. اچھا, capabilities and value of AI systems. یہاں پر جو نان ٹیکنیکل لوگ بیٹھے ہیں, لیٹ می شیئر این انٹرسٹنگ فیکٹ وتھ یو کہ اگر آپ سول انجینئرنگ سے تعلق رکھتے ہیں, اگر آپ میکینیکل انجینئرنگ سے تعلق رکھتے ہیں, اگر آپ سوشل سائنسز سے تعلق رکھتے ہیں, اگر آپ بایولوجیکل سائنسز سے تعلق رکھتے ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہو, بٹ ان دا اپ کمنگ 10 to 15 years if you don't know how to make good use of the tools of AI, you are no good. اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو ٹولز ہیں وہ ہم نے کیسے استعمال کرنے ہیں, تو اگلے 10 سے 12 سال میں آپ ایکیڈیمیا کی ریس سے بھی باہر ہیں, آپ انڈسٹری کے ریس سے بھی باہر ہیں, آپ سوشل جو روٹین ہے اس کی ریس سے بھی باہر ہیں. اپ کمنگ 15 to 20 ایئرس میں اگر آپ کو ایز اے انڈسٹری پرسن اپنی ورتھ بڑھانی ہے, اگر آپ کو ایز اے بزنس مین اپنی ورتھ بڑھانی ہے, اگر آپ کو ایز اے رائٹر اپنی ورتھ بڑھانی ہے, اگر آپ کو ایز این انجینئر اپنی ورتھ بڑھانی ہے, اگر آپ کو ایز اے بایولوجسٹ اپنی ورتھ بڑھانی ہے, تو آپ کو ریس میں آگے نکلنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹولز کا استعمال سیکھنا ہوگا. ایک محتاط اندازے کے مطابق 2030 تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس $13 ٹریلین کی ریونیو جنریٹ کرے گا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو ریونیو ہے یہ صرف سافٹ ویئر انڈسٹری میں نہیں ہوگا, یہ ایگریکلچر میں بھی ہوگا, یہ آئل اینڈ گیس میں بھی ہوگا, یہ ٹیلکو میں بھی ہوگا, یہ ہیلتھ کیئر میں بھی ہوگا, یہ بیسک میٹیریلز میں بھی ہوگا, یہ آٹوموٹیوز میں بھی ہوگا, یہ ٹرانسپورٹ اینڈ لاجسٹک میں بھی ہوگا. سو دی کنکلوژن از whatsoever field of life you belong to, آپ جس بھی ڈومین میں جاب کرنا چاہتے ہو, آپ جس بھی فیلڈ میں ریسرچ کرنا چاہتے ہو, آپ جس بھی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہو, if you are not making good use of artificial intelligence and its basic tools, then you are a liability. پھر آپ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے کہ جنہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹول پر عبور ہوگا. تو یہ جو ایک گراف یہاں پر دیا گیا ہے, اس گراف کا اور کوئی مقصد نہیں ہے but to make you people realize that if you are going to thrive, if you people are going to excel, and if you people are going to take the lead in the race in your respective fields, you will have to learn کہ چیٹ جی پی ٹی اور اس جیسی دوسری جو ٹولز ہیں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں
ان کا ایفیشینٹ استعمال کیسے کیا جائے. اچھا میں نے شروع میں جو سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس میں میں نے ایک پوائنٹ لکھا تھا کہ ڈی مسٹیفائنگ اے آئی. ڈی مسٹیفائنگ اے آئی سے کیا مراد ہے؟ ساؤنڈ لو ہے، میری آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو کلیئر؟ ہاں سر کلیئر آ رہی ہے اب آپ کی آواز. ٹھیک ہے. اچھا اکبر بھائی آپ کے 2 کوسچنز آئے ہیں، سپروائزڈ اینڈ انسپروائزڈ لرننگ وتھ این ایگزامپل. اس پہ تو ہم سیشن میں ڈسکشن نہیں کر سکیں گے. ہاں آپ مجھ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو اس پہ بعد میں بتا دوں گا. ابھی یہاں پہ اس پہ ڈسکشن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ میجارٹی آف دا آڈینس کو سمجھ نہیں آئے گی. چیٹ جی پی ٹی سے ریلیٹڈ آپ کا جو سوال ہے اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے، تفصیل سے ڈسکشن کریں گے. وہ ہمارے سیشن کا ایک بڑا کروشل پارٹ ہے، وہ ہم آخر میں ڈسکس کریں گے. اچھا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ہمارے پاس 2 اقسام ہیں، آرٹیفیشیل نیرو انٹیلیجنس، آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس. اچھا آپ نے عموماً سنا ہوگا فیس بک پر کوئی ویڈیو آئی ہوگی، یوٹیوب پر کوئی آئی ہوگی، یا کچھ نہ کچھ آیا ہوگا جس میں بڑے سنسنی خیز انداز میں بتایا جا رہا ہوگا کہ جی مصنوعی ذہانت انسان کو قید کر لے گی، یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انسانیت کے ساتھ یہ کر لے گی، یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ اپان مس انڈرسٹینڈنگ اینڈ مس کنسپشنز ہے. There is no such advancement in artificial intelligence which could pose a threat to humanity. یہ بات artificial general intelligence وہ جو ٹولز ہیں جن میں بڑے پیمانے پر ایکسپونینشیل ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں، جیسے کہ نیچرل لینگویج پروسیسنگ ہو گیا، کمپیوٹر ویژن ہو گیا، جس کے آؤٹ کم ہمارے پاس گیمز کی صورت میں، ہمارے پاس چیٹ جی پی ٹی کی صورت میں، ہمارے پاس بارٹ کی صورت میں، ہمارے پاس اور بہت سارے ٹولز کی صورت میں آ رہے ہیں. وہ سارے کے سارے آرٹیفیشیل نیرو انٹیلیجنس ہیں. آرٹیفیشیل نیرو انٹیلیجنس سے مراد اے آئی کے وہ ٹولز ہیں یا اے آئی کے وہ کنسیپٹس ہیں جو کسی اسپیسیفک ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں. جیسے کہ چیٹ جی پی ٹی ڈیزائن کیا گیا ہے ٹیکسٹ پرومپٹس کو ہیومنلی انٹرپریٹ کرنے کے لیے اور ایز ہیومنلی ایز پاسبل رسپونڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کوئی جنریٹو ایڈورسریل نیٹ ورک کے بیس پہ بنائی گئی کوئی اپلیکیشن اٹھا لیں تو وہ ڈیزائن کی گئی ہے کوئی ٹیکسٹ پرومپٹ لینے کے لیے اور اس ٹیکسٹ پرومپٹ یا ڈسکرپشن کی بنیاد پر کوئی امیج جنریٹ کرنے کے لیے. سملرلی اگر آپ کوئی بورڈ کو لیں گے تو وہ بھی ایک پرپس بیسڈ یا ٹاسک بیسڈ اپلیکیشن ہے. آرٹیفیشیل نیرو انٹیلیجنس اے آئی کی وہ فیلڈ ہے کہ جس میں ایسے اے آئی پروگرامز، ایسے اے آئی الگوریتھمز یا ایسی انٹیلیجنٹ مشینز بناتی ہیں جو کہ کچھ ٹاسک تک مخصوص ہوتی ہیں، جو کہ کچھ اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کرتی ہیں. فرض کر لیں کہ اگر آپ کوئی ایسی دیکھیں ابھی آپ کے پاس بہت ساری ایسی مشینز آ گئی ہیں کہ جو جیسے ٹیسلا کی آپ ایگزامپل لے لیں. ٹیسلا آٹومیٹڈ کارز بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، انٹیلیجنٹ ڈرائیونگ کارز بنا رہا ہے. تو ٹیسلا کی جو انٹیلیجنٹ ڈرائیونگ کارز والی سافٹ ویئرس ہیں، دین اگین میں کوشش کر رہا ہوں کہ ٹیکنیکل جارگنز استعمال نہ کروں. میں ٹیکنیکل جارگنز کو بھی تھوڑا سا نارملائز کر کے استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو ٹیسلا کی وہیکلس کو ڈرائیو کرتی ہے وہ والی سافٹ ویئر صرف ٹیسلا کی وہیکلس کو ڈرائیو کر سکتی ہے. اگر آپ اس سافٹ ویئر کو اٹھا کے لے آئیں اور اس کو اپنے لیپ ٹاپ کے اندر سم ہاؤ فیڈ کر کے اسے کہیں کہ یار اس لیپ ٹاپ کو آپریٹ کرو جیسے میں کر رہا ہوں، تو اٹ کانٹ ڈو دیٹ. وائی؟ بیکاز دیٹ سافٹ ویئر از اے ون ٹرک پونی. اینڈریو این جی کا آپ نے نام سنا ہوگا، جو کمپیوٹر سائنس سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے. رانا ارسلان بھائی میں آپ ہی کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. وہ ان سارے جو ٹولز ہیں، ان سارے جو الگوریتھمز ہیں، ان سارے جو اے آئی کے ٹولز ہیں، ان کو ون ٹرک پونیز کہتا ہے. ون ٹرک پونیز سے مراد یہ ہے کہ یہ جو اے آئی ٹولز ہیں یہ ٹاسک اسپیسیفک ٹولز ہیں، یہ کسی ایک ٹاسک کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے. چیٹ جی پی ٹی جتنا بھی ایڈوانس ہو جائے، چیٹ جی پی ٹی میں ایموشنز نہیں آ سکتے. چیٹ جی پی ٹی آپ کے ایموشنز کو نہیں سمجھ سکتا. چیٹ جی پی ٹی ایمپیتھیٹک نہیں
نہیں ہو سکتا. چیٹ جی پی ٹی جذبات نہیں کر سکتا. واٹس اوور ایڈوانسمنٹ، جو بھی ایڈوانسمنٹ چیٹ جی پی ٹی میں آ جائے، اٹ کانٹ ڈیل وتھ ایموشنز. سو جتنی بھی ٹولز ہمارے پاس آج کل بن رہی ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی، they lie in the domain of artificial narrow intelligence and any جنہیں اے آئی کے حوالے سے جانا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے، اور اینڈریو این جی ان میں سر فہرست ہے. سو if اینڈریو این جی حال دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ڈومین میں جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے وہ آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس کے ڈومین میں ہو رہی ہے. اور آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس کے ڈومین میں جتنے بھی ٹولز لائی کرتے ہیں کہ یہ اس ٹاسک کو اس لیول تک لے کے جائیں کہ جہاں پہ وہ ہیومن کو ریپلیس کر سکے. ہیومن کو ریپلیس کرنے کے قابل انٹیلیجنٹ سسٹمز جو ہیں وہ لائی کرتے ہیں آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کے ڈومین میں. اور چونکہ لوگوں کا نان ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو بھی ترقی ہو رہی ہے، جو بھی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، وہ صرف نیرو انٹیلیجنس کے ڈومین میں ہو رہی ہے. وہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ جتنی تیزی سے نیرو انٹیلیجنس کے ٹولز بن رہے ہیں شاید اتنی تیزی سے جنرل انٹیلیجنس میں بھی کوئی پروگریس ہو رہا ہے، which is not true. جتنی تیزی سے نیرو انٹیلیجنس کے فیلڈ میں پروگریس ہو رہا ہے اتنا ہی جنرل انٹیلیجنس کے فیلڈ میں ہم ابھی لیگ بیہائنڈ کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ اگلے 50-60 سال تک تو ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایسا کوئی انٹیلیجنٹ سسٹم ہوگا کہ جو ہیومینٹی کو ٹیک اوور کر سکے. Not even an iota of such work has been done which can be posed as a threat to humanity or human intelligence. لوگوں کو چونکہ ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جس طرح سے چیٹ جی پی ٹی کا نیا ورژن ریلیز ہو رہا ہے، جس طرح سے چیٹ جی پی ٹی کے کمپٹیشن میں گوگل بارڈ آ گیا ہے، جس طرح سے دوسرے نیرو انٹیلیجنس کے ٹولز ہر مہینے بعد، ہر 2 مہینے بعد ایکسپوننشلی پرفارمنس میں بیٹر بھی بن رہے ہیں، ایکسپوننشلی نئے ٹولز بھی آ رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کے ڈومین میں بھی اس طرح کا کوئی پروگریس ہو رہا ہے، which is not true. کرنٹلی جتنی بھی پروگریس ہو رہی ہے، اگر میں کہوں کہ 99% پروگریس نیرو انٹیلیجنس کے ڈومین میں ہو رہی ہے اور 1% سلو اور گریجول پروگریس جنرل انٹیلیجنس کے ڈومین میں ہو رہی ہے، تو اٹ وونٹ بی فالس. سو دس از اے ویری فالس assumption کہ somehow artificial intelligence is posing a threat to human intelligence. ٹھیک ہے، this is something that needs to be demystified. اگر آپ اے آئی کی فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں تو اپنی ایکسپیکٹیشن کا بار تھوڑا سا کم کر کے آئیں. ٹھیک ہے، ایسی کوئی اے آئی انٹیلیجنٹ مشین نہیں بنی کہ جو انسان کے لیے خطرہ بن سکے. اچھا، اے آئی کیا کر سکتی ہے اور اے آئی کیا نہیں کر سکتی؟ اے آئی انوویٹ نہیں کر سکتی، اے آئی نئے آئیڈیاز نہیں لے کے آ سکتی. اے آئی جیسے اگر آپ ریسرچ ورک کر رہے ہیں اور اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی آپ کو آپ کی آئیڈیا کی نوولٹی بھی نکال کے دے گا، تو دس از اے فالس ایکسپیکٹیشن. چیٹ جی پی ٹی آپ کو کوئی نئی بات نہیں بتاتی. چیٹ جی پی ٹی ایک ٹول ہے جسے ہم نے فیڈ کیا ہوا ہے with data which is older than 2020 or maybe 2019. ٹھیک ہے، وہ جو بھی بات کہے گی وہ 2020 یا 2019 سے پہلے کا جو ڈیٹا اسے فیڈ کیا گیا ہے اس ڈیٹا کی بیس پر کوئی نہ کوئی بات کہے گی. تو اگر آپ نے کوئی نوول ریسرچ کرنا ہے، کوئی نیا آئیڈیا لے کے آنا ہے، کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو اپنے دماغ پہ بھروسہ کرنا پڑے گا، نہ کہ اے آئی پہ. اچھا، ہسٹری اینڈ ایوولوشن آف اے آئی پہ بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں. ڈارٹ ماؤتھ کانفرنس 1956 میں ہوئی تھی جو کہ اے آئی کی ایز اے فیلڈ برتھ کنسیڈر کی جاتی ہے. اس کے بعد ایلان ٹیورنگ، جان میکارتھی، مارون منسکی کچھ ریناؤنڈ نام ہیں جنہوں نے بیسک اے آئی یا بیسک انٹیلیجنٹ مشینز کی طرف قدم اٹھایا تھا. اس کے بعد اے آئی ریسرچرز کو کچھ انیشیل پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا. وہ انیشیل پرابلمس کیا کیا تھی جسے ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ اے آئی ٹولز 2 چیزوں پر ہائیلی ڈیپینڈنٹ ہیں، ڈیٹا اینڈ کمپیوٹنگ پاور. اگر آپ کے پاس بہت سارا ڈیٹا ہے لیکن اس ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے انف کمپیوٹنگ پاور نہیں ہے تو یو کین ناٹ برنگ مچ آؤٹ آف اٹ. اینڈ سملرلی اگر آپ کے پاس بہت سارا کمپیوٹنگ پاور ہے لیکن اس کمپیوٹنگ پاور کو یوٹیلائز کرنے کے لیے کوئی ڈیٹا نہیں ہے
تو اس سے بھی آپ کچھ خاص نہیں اٹھا سکتے. تو جو ابتدائی دور تھا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا، اس دور میں کمپیوٹنگ پاور کا بھی مسئلہ تھا. ٹھیک ہے، سیمی کنڈکٹر چپس اس وقت نہیں آئے تھے، اس وقت آپ کے پاس جو ہارڈ ویئر کی فیلڈ تھی اس میں اتنا گروتھ نہیں تھا. ویکیوم ٹیوبس کی بنیاد پر بہت بڑے بڑے کمپیوٹر بنائے جاتے تھے. ایک بہت بیسک سا کمپیوٹر جو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ کئی کئی کمروں پر مشتمل مشینز اس کی کمپیوٹیشنل کیپیبلٹیز کو ٹچ نہیں کر سکتی تھی. تو انیشیل جو چیلنجز تھے اے آئی ریسرچرز کے لیے وہ یہ تھے، کمپیوٹیشنل پاور ان کے پاس نہیں تھا، ڈیٹا ان کے پاس نہیں تھا. اور چونکہ شروع میں جس طرح سے آج کل ہم لوگوں نے اے آئی کے ساتھ بہت زیادہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنس لگائی ہوئی ہیں، شروع میں بھی ریسرچرز نے بہت زیادہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز اے آئی کے ساتھ لگائی تھی. اور جب لیک آف کمپیوٹیشن پاور اور لیک آف ڈیٹا کی وجہ سے وہ ایکسپیکٹیشنز میٹ نہیں ہوئی، تو ایک ٹائم 1970s میں اور 80s میں ایسا بھی آیا تھا کہ جب اے آئی پہ کام ہونا بند ہو گیا. اسے ہم کولڈ پیریڈ آف اے آئی بھی کہتے ہیں. اس کے بعد پھر ایسے کچھ ایونٹس ہوئے کہ جو سگنیفیکنٹ بریک تھروز کنسیڈر کی جاتے ہیں. جیسے گیری کیسپروف کا نام جو چیس کھیلتے ہیں انہوں نے سنا ہوگا، ورلڈ چیمپئن تھے چیس کے. ٹھیک ہے، آئی بی ایم کے ڈیپ بلو سافٹ ویئر نے جب گیری کیسپروف کو 1997 میں چیس کے گیم میں ہرایا تو دوبارہ سے اے آئی کی جانب لوگوں کا رجحان بڑھا. اس کے بعد 2012 میں امیج نیٹ کمپٹیشن ہوا جس میں ڈیپ لرننگ الگورتھم سے امیج کلاسیفیکیشن کا کام ہیومن سے بہتر طریقے پہ کیا. تو دوبارہ سے لوگوں کا جو فوکس ہے وہ اے آئی، ڈیپ لرننگ اور مشین لرننگ کی طرف شفٹ ہوا. اینڈ آئسنگ آن دا کیک اینڈریو اینجی اور جوفری ہنٹن جیسے ریسرچرز نے اے آئی سے ریلیٹڈ کنسیپٹس کو ساری دنیا میں لرنرز تک پہنچانے میں ایک بہت اہم رول ادا کیا، جس کی وجہ سے آج کے دور میں ہم اے آئی، مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ کا اتنا بہت زیادہ ہلہ و شور سنتے ہیں. تو آئی وڈ کنکلوڈ دا ڈسکشن، کیونکہ 30-40 منٹ سے زیادہ کی ڈسکشن میں پھر بات بوریت کی طرف چلی جاتی ہے. ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ واٹ از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اور اس کا ہم نے یہ جواب دیا کہ وہ مشینز یا وہ سافٹ ویئرس یا وہ الگورتھمس جو کسی بھی پیمانے پر انسانی ذہانت کی نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسی مشینز جو اسپیسیفک یا کیٹیگوریکل ہیومن انسٹرکشن کے بغیر کام کرتے ہیں، انہیں ہم آرٹیفیشیلی انٹیلیجنٹ مشینز کہتے ہیں. اس کے بعد ہم نے کچھ بیسک الگورتھمس کے بارے میں بات کی، مشین لرننگ، ڈیپ لرننگ، نیچرل لینگویج پروسیسنگ، کمپیوٹر ویژن. اس کے بعد پھر ہم نے یہ چیز ڈسکس کی کہ ان نیکسٹ فیو ڈیکیڈز جو بھی بندہ اے آئی ٹولز کے ساتھ فیملیئر نہیں ہوگا وہ کوئی سگنیفیکنٹ امپیکٹ اپنی فیلڈ میں جنریٹ نہیں کر سکے گا. پھر ہم نے یہ بات ڈسکس کی کہ اے آئی از ناٹ واٹ پیپل کامنلی پرسیو اٹ ٹو بی. AI is no threat to humanity, at least not at this point in time, because all the advancements that are being made are in the field of artificial neurointelligence, which are rightly termed by the godfather of AI in today's era, Andrew Ng, as one-trick ponies. In the field of artificial general intelligence, we are yet to achieve many milestones. We are yet to make many significant breakthroughs. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ it's not possible, it's not likely. Yes, there will come a time جب ہمارے پاس ایسی انٹیلیجنٹ مشین ہوگی کہ جو شاید ہیومن انٹیلیجنس کو میچ کرنے کی کیپیبلٹیز رکھ سکیں گی، بٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم وہ ٹائم ابھی نہیں آیا. وہ والا جو ریسرچ ہے وہ ابھی وقوع پذیر نہیں ہوا. اس کے بعد پھر ہم نے 2 لنکس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، یا اسکرین میری چلی گئی ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اے آئی میں فردر انٹرسٹڈ ہے، اچھا ویس میں آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں. deeplearning.ai یہ ایک بہت اچھا پورٹل ہے. اگر آپ میں سے کوئی بھی اے آئی کی طرف جانا چاہ رہا ہے، ایز اے کیریئر سوئچ کرنا چاہ رہا ہے، تو بیسک ٹو ایڈوانس ساری چیزیں آپ کو یہاں پر مل سکتی ہے. اچھا اویس، دس از ناٹ نیسیسری کہ آپ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ٹولز ہمیشہ صحیح جواب دیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ریسنٹلی آئی واز ورکنگ آن ون آف مائی ریسرچ پروجیکٹ اینڈ آئی آسکڈ ChatGPT ٹو پرووائڈ می وتھ ریفرنسز فار اے اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ. میں ایک اسٹیٹمنٹ بنانا چاہ رہا تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ اس اسٹیٹمنٹ کے لیے مجھے پرانے لٹریچر میں کوئی ریفرنس مل جائے. اینڈ یو ول بی سرپرائزڈ کہ ChatGPT نے مجھے 10 ریفرنسز دیے، اور جب میں نے ان ریفرنسز کو ایکسپلور کیا
تو مجھے پتا چلا کہ اس نے اپنی طرف سے امیجنری قسم کے کوئی ریفرنسز بنائے تھے، جون ڈو یا اے بی سی یا فلانا، اور ان میں سے کوئی ایک بھی پیپر ریئلی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹول ہمیشہ آپ کو صحیح جواب نہیں دیں گے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹولز انٹیلیجنٹ نہیں ہیں، دے آر جسٹ ایفیشینٹ. وہ آپ کا ٹائم بچا سکتے ہیں، وہ آپ کو اسسٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں سے کیا چیز اٹھانی ہے، کیا چیز نہیں اٹھانی، کس حد تک آپ نے اس پر ریلائی کرنا ہے، کس حد تک آپ نے اس پر ریلائی نہیں کرنا، this decision is also dependent on you. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ چیٹ جی پی ٹی اس چیز پر بھی ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ اس سے سوال پوچھ کیسے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اسے سمجھا کیسے رہے ہیں. قاضی شامیر someone just sent a message، بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ آپ کے پرومپٹ کا اسٹینڈرڈ کیا ہے. جو پرومپٹ آپ اپنے ٹول کو دے رہے ہیں وہ کس کوالٹی کا ہے. آپ ایک فضول کوالٹی کا پرومپٹ دے کر ٹول سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آپ کا مطلب بھی سمجھے، وہ آپ کو بیٹر رسپانس بھی دے، تو دس از نتھنگ شارٹ آف اے فولی. ٹھیک ہے. آپ نے اگر ایک اچھا جواب اے آئی ٹول سے نکالنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا، آپ نے چیٹ جی پی ٹی یا کسی بھی دوسرے اے آئی ٹول کو جو پرومپٹ دیا ہے اس پرومپٹ کی کوالٹی پہ کام کرنا ہوگا. آئی practically use چیٹ جی پی ٹی for a lot of coding task، اور میں کوئی ایک اسکرپٹ جب چیٹ جی پی ٹی سے لکھواتا ہوں تو آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فرسٹ پرومپٹ میں نے اپنا ریکوائرڈ اسکرپٹ چیٹ جی پی ٹی سے حاصل کر لیا ہو. اٹ نیور ہیپنس دیٹ وے. میں چیٹ جی پی ٹی کو کوئی پرومپٹ دیتا ہوں، وہ پروگرام بنا کے اسکرپٹ بنا کے مجھے دے دیتا ہے، تو میں اس اسکرپٹ پہ ایک نظر مار لیتا ہوں تو مجھے نظر آ جاتا ہے کہ یار ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ چیٹ جی پی ٹی نے میری بات نہیں سمجھی تھی، تو میں اپنے پرومپٹ کو ری شیپ کرتا ہوں، ری فیس کرتا ہوں، ری ڈیفائن کرتا ہوں. جب میرا پرومپٹ ریفائن ہو جائے 2 سے 3 اٹمپٹ کے بعد، تو اس کے بعد جو اسکرپٹ مجھے چیٹ جی پی ٹی دیتا ہے وہ فلالیس ہوتا ہے، وہ بہترین چلتا ہے. لیکن فرسٹ پرومپٹ میں، فرسٹ اٹمپٹ میں کبھی بھی مجھے میری ریکوائرڈ اسکرپٹ نہیں ملی. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ the onus of making the tool understand your requirement falls on your own self. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اے آئی ٹول کو سمجھائیں کہ میں چاہتا کیا ہوں. ٹھیک ہے. اے آئی ٹول کیا کر سکتا ہے کہ جب اسے سمجھ آ جائے تو وہ آپ کو ایک ایفیشینٹ سولوشن دے سکتا ہے. جس کوڈنگ کے لیے آپ کو 2-3 گھنٹے بیٹھنا پڑ رہا ہے وہ کوڈ چیٹ جی پی ٹی یا کوئی اور کوڈ اسسٹنٹ ٹول آپ کو 5 منٹ میں کر کے دے سکتا ہے، لیکن کوڈ کی لاجک سمجھانے کا کام آپ کا ہے. کوڈ کی لاجک کلیئرلی کنوے کرنے کا کام آپ کا ہے. اور صرف کوڈنگ میں ہی نہیں، آپ کوئی پیراگراف لکھوا رہے ہیں، آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، آپ کوئی سمری لکھوا رہے ہیں، آپ کوئی پروپوزل لکھوا رہے ہیں، جو بھی آپ کوئی اے آئی ٹول سے کام کروا رہے ہیں، اس اے آئی ٹول کو اپنے کام کی نوعیت صحیح سمجھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اے آئی ٹول سمجھ نہیں سکتی کسی ٹوٹے پھوٹے جملے سے آپ کا معافی ضمیر مکمل طور پر. محمد اویس, I have done asked you some common words and it does right every time. This could be a glitch. ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی glitch ہو. یہ strange نہیں ہے, یہ کوئی mystery نہیں ہے. اے آئی ٹول after all اے آئی ٹولز ہیں, ٹھیک ہے, وہ غلط جواب دے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس اسپیسیفک ورڈ میں کوئی ایشو ہو. کون سے ورڈ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ریورس the word lollipop. ریورس the word. آپ کس ٹول پہ کام کر رہے تھے؟ مجھے تو بالکل صحیح جواب دے رہا ہے. میں بھی آپ کے پرومپٹ پہ کوئی مسئلہ ہو. Let me share my screen with you. اویس, یہ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ڈیپ لرننگ ڈاٹ اے آئی. وجاہت عابد بھائی, میں نے اس سے پہلے اکبر بھائی سے بھی کہا تھا کہ یہاں پر آپ بہت زیادہ ٹیکنیکل چیزیں پوچھیں گے تو دیٹ وڈ بی اے ویسٹ آف ٹائم فار لاٹ آف پارٹیسپینٹ.
آپ ابصار بھائی سے میرا واٹس ایپ نمبر لے لیں, آپ مجھ سے کوآرڈینیٹ کر لیں. آپ کا پروجیکٹ ہے, ریسرچ ورک ہے, جو بھی ہے, آئی وڈ ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں آپ کو اچھے ریسورسز, اچھے ڈیٹا سیٹ, اچھے ٹریننگ الگوریتھمس کی طرف گائڈ کر لوں. ٹھیک ہے وجاہت بھائی, یہ deeplearning.ai یہ پورٹل ہے. اگر آپ ایز اے کیریئر بھی اے آئی میں سوئچ کرنا چاہتے ہیں تو دس ٹیک یو فرام دا ویری بگنر لیول ٹو دا ویری ایڈوانس لیول. اینڈریو این جی جس کا میں نے ذکر کیا ہے, یہ اس کا ایک انیشیٹو ہے. دس از اے ویری بیسٹ پلیٹ فارم ٹو لرن اے آئی. Any other questions? اچھا اویس, جسٹ ایز این رسپانس ٹو یور کوشچن, اگر آپ یہاں پہ ہیں تو چیٹ جی پی ٹی پہ آپ یہ لکھیں گے ریورس دا ورڈ لولی پاپ, تو یہ آپ کو غلط آنسر دے دے گا. لیکن آپ اسے اس کی غلطی کی نشاندہی کر دیں گے تو یہ اس کو پھر ریکٹیفائی کر کے بھی آپ کو دے سکتا ہے. تو یو کین گیٹ اٹ کنفیوزڈ. آپ اے آئی ٹولس کو کنفیوز کر سکتے ہیں کیونکہ ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر دے آر ناٹ انٹیلیجنٹ, دے جسٹ ٹریک پیٹرنس. آپ پھر اسے بتائیں گے کہ یہاں پہ آپ غلط کر رہے ہیں تو وہ اپنی غلطی کو پھر ریکٹیفائی کرے گا, وہ اپنی غلطی کو پھر کریکٹ کر کے بھی آپ کو دے دے گا. آپ صرف ایک ورڈ کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو پورے کوڈنگ وینچرز کا بتا رہا ہوں کہ میں اسے کوئی اسکرپٹ لکھواتا ہوں, یہ غلط لکھ دیتا ہے, میں اسے بتا رہا ہوں کہ آپ کے اسکرپٹ کا یہ آؤٹ پٹ خراب آ رہا ہے, تو یہ آؤٹ پٹ میں موجود ایرر کیا ہے. تو دیٹس اٹ فرام مائی سائڈ. فردر کوئی کوسچنس ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں, اگر نہ ہوں تو آئی تھنک وی ہیو ایکسیڈڈ اوور ٹائم لمٹ. 40 to 50 منٹس ہم لے چکے ہیں. اس سے زیادہ ڈسکشن پہ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن بوریت ہی ہو سکے, اس سے زیادہ ہم ڈسکشن نہیں کریں گے. جزاک اللہ ابرار بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر کسی بھائی کا کوسچن ہو تو وہ کر سکتے ہیں. یس شامیر بھائی, اٹ از کمپلیٹلی فری. آپ کورس ایرا پر آئی ڈونٹ نو اف یو پیپل ہیو اپلائیڈ فار ایچ ایس سیز ڈی ایس ایل ای آئی کا سم تھنگ اس طرح نام کا کوئی ان کا بھی ایک انیشیٹو ہوا ہے جس میں کورس ایرا کا وہ آپ کو فری لائسنس دیتے ہیں. اگر اس پہ اپلائی کیا ہے تو سارے کورسز ڈائریکٹلی فری ہیں. اگر اس پہ اپلائی نہیں کیا تو آپ فائنینشیل اسسٹنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, وہاں سے کورسز آپ کو فری مل جاتے ہیں. یس عابد بھائی, اینڈریو این جی کے کورسز کورسیرا پر فری مل جائیں گے, آپ فائنینشیل اسسٹنٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو تھینک یو ایوری ون فار یور ٹائم. ابصار بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ ایک اچھا سیشن تھا. کوشش کریں کو برقرار رکھیں اور اس طرح کے ٹاپکس پر مزید اسٹڈی سرکلز بھی کرواتے رہیں. جزاک اللہ. سیشن کے اختتام کی طرف چلیں گے. ناظم جامعہ انیس بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اختتامی کلمات اور شکریہ کہہ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ابرار بھی, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے, اور امید یہ کرتے ہیں کہ آپ کا یہ ہمارے لیے پہلا وقت ہے تو آخری وقت نہیں ہوگا. انشاءاللہ آپ مزید بھی ہمیں ٹائم دیتے رہیں گے اسی طرح. ضرور, اگر پاسبل ہوا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا رہوں گا انشاءاللہ. ضرور انشاءاللہ. ابھی ہمارے کچھ لوگ نہیں جوائن کر سکے انٹرنیٹ کی وجہ سے. انشاءاللہ یونیورسٹی جب آن ہو جاتی ہے تو وہاں سے جو ہے نا ہم اس سیشن کو اے آئی کو کنٹینیو کریں گے, تو مزید چیزیں بھی ہم جو ہے نا آپ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. باقی جن لوگوں نے جس قدر اس کے ساتھ تعاون کی ہے اللہ پاک قبول کرے. ایک مرتبہ سے پھر میں جو ہے نا ابرار بھی آپ کا شکریہ ادا کروں گا. جزاک اللہ. نو ریزن اس پہ ابصار بھائی, تھینک یو ایوری ون. اللہ حافظ. جزاک اللہ. اوکے.